اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک لمبے عرصے کے بعد پھر سے جوڑا ہے تاکہ ہم اس کی کتاب کی ترجمہ اور تفسیر پر غور و فکر کریں۔ اور جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم طالب علم ہیں اور طالب علم کی اہمیت اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو طالب علم دینی علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، نکلتا ہے یا کسی بھی انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم تمام کو جو بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ ان تمام کو اپنی رحمت میں شامل کرے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر فتنے سے ان کی حفاظت، ہم سب کی حفاظت کرے اور ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک صالح لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہم جو بھی سن رہے ہیں اور ہمیں جتنا بھی علم ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کا مختصر طور پر، تو سورہ فاتحہ سے چلتے چلتے سورہ بقرہ آیت نمبر 222 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب الحمدللہ آج ہم 223 سے پڑھیں گے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، ہمیں صرف قرآن اور سنت کی باتیں کرنے والا بنائے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع وعلی المولود لہ رزقہن وقسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیں گے لفظی، اس کے بعد آخر میں ہم تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، والوالدات، ہمارا سبق آموختہ چل رہا تھا طلاق کے بارے میں، نکاح کے بارے میں۔ اب ہم بات کریں گے دودھ پلانے کے مسئلے کے بارے میں۔ والوالدات، اور مائیں، یرضعنا، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولادوں کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل، یہ مدت ہے دودھ پلانے کی۔ لمن ارادہ، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو ارادہ کرے، آئیں کہ وہ یتیمہ پوری کرے، الرضاع، دودھ پلانے کی مدت، وعلل، اور اوپر بچے کے، یعنی کس کے؟ باپ کے بچے کے، بچے کے باپ کے، بچے کے باپ کے اوپر ہے رزقہن، ان کا کھلانا، وکسوتہن، اور ان کا کپڑا پہنانا، بالمعروف، دستور کے مطابق، موافق، لا تکلف، نہیں، لا مانے نہیں، تکلف، تکلیف دیا جائے، نفس، کسی نفس کو، الا، مگر، وسعہا، اپنی وسعت کے مطابق، لا، نہ، تضارہ، نقصان پہنچایا جائے، والدتم، ماں کو، بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، اور لا، نہیں، مولود لہ، باپ کو، بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے۔ سمجھیں گے ہم یہ باتیں۔ وعلی الوارث، اور اوپر ہے وارثوں کے، مثل ذالک، مثل اسی کے، نان نفقہ، یعنی نان نفقہ دینا۔ فإن، پھر اگر ارادہ، وہ والدین ارادہ کر لیں، فصالاً، دودھ چھڑانے کا، تراضٍ منہما، آپس کی رضامندی سے، وتشاور، اور باہمی مشورے سے،
फला जुनाह अलैहिमा, तो नहीं है कोई गुनाह उन दोनों पर। व इन अरदतुम, और अगर तुम इरादा करो, तस्तरजिउ, इख्फा है ये, कि तुम दूध पिलवाओ किसी आना से, यानी किसी दाया से, औलादा को, अपनी औलादों को, तो फला जुनाहा, तो नहीं है कोई गुनाह अलैकुम, तुम पर, यानी ऐसा कर सकते हो। जबकि सल्लम तुम इनके हवाले कर दो, माँ जो कुछ आते तुमने उन्हें देना है, ठहराया था, बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, यानी जो तय किया था, दूध पिलाने वाली ने जो तय किया था बच्चे को लेते वक्त, वो उनको दे देना है दस्तूर के मुताबिक, यानी इंसाफ के मुताबिक। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा तामलूना, साथ उसके जो तुम अमल करते हो, बसीर, देखने वाला है। देखिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, कि हम अल्लाह ताला कौन सी भी एक हुक्म जब भी नाजिल करता है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है। उसमें असल बुनियाद में इंसान के लिए भलाई और उसके लिए अच्छाई पोशीदा होती है। बस उसको समझने की सलाहियत इंसान के अंदर होनी चाहिए। बाज लोग फौरन समझ जाते हैं, समझदार लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और बाज थोड़ा वक्त लगने पर समझते हैं, और बाज जो लाइल्म जाहिल होते हैं, उनको समझने के, अच्छा समझने के अलावा भी गलत समझकर अपने नेकियों को जाया कर लेते हैं। अल्लाह हम उनको उससे बचाए। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जैसा कि जानते हैं कि दूध पिलाने का मसला भी एक शौहर बीवी का आपस का मसला है। इसमें जो जो चीजें हमारे लिए मद्देनजर रखनी चाहिए, उस चीज के बारे में इस आयत में बताया गया है कि माएं अपनी औलादों को 2 साल तक मुकम्मल दूध पिलाएं। ये एक जामे कौल है, यानी एक ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 2 साल तक की है। इसके अलावा अगर कोई 2 साल से कम भी पिला रहा है तो वो भी जायज है। ठीक है, ये एक मसला मालूम हुआ। फिर इसमें एक मसला ये भी मालूम हुआ, इसमें रज़ा, दूध पिलाने का जो बयान है, इसमें पहली आयत ये कही गई कि जो मुद्दत रज़ात पूरी करना चाहते हैं वो पूरे 2 साल दूध पिलाए। इन अल्फाज से इससे कम दूध पिलाने की भी इजाजत निकलती है। मुकम्मल करना चाहे वाले युतिम्मर रज़ा तो कर सकता, नहीं उससे कम भी कर सकता। फिर इसके दूसरी बात ये मालूम हुई कि मुद्दत रज़ात ज्यादा से ज्यादा 2 साल है। इसको जामे तिर्मिजी की एक हदीस हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरफूअन रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, वही रजा यानी दूध पिलाना हुर्मत यानी हराम होना साबित करता है जो छाती से निकलकर आंतों को फाड़ते हुए ये दूध छुड़ाने की मुद्दत से पहले हो। यानी किसी ग्लास में निकाल के पिलाना नहीं है, बल्कि छाती से पीने मुराद है। यही दूध पिलाना वो हुर्मत को यानी हराम ठहराता है किसी बच्चे को उसके दूसरे रिश्तों से। क्या, देखिए आगे सुनिए। यानी इस मुद्दत के अंदर कोई बच्चा किसी औरत का इस तरीके से दूध पी लेगा जिससे रजात साबित हो जाती है, इस तरीके से पीने से, तो इनके दरमियान रजात का वो रिश्ता कायम हो जाएगा जिसके बाद रजाई बहन भाई वो आपस में कहलाएंगे और उनके लिए निकाह करना हराम होगा। जिस तरह सगे नसबी भाई बहनों से निकाह हराम है ना, तो उसी तरह रजाई भाई बहन में भी निकाह हराम है। ठीक है, ये बात मालूम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी एक बात यहाँ पे जो बता रहे व अलल मौलूदी लहू रिस्कुहुन्ना, तो बाप के लिए, मौलूद लहू माने बच्चे का बाप, उसके ऊपर ही अगर निकाह के साथ है तब तो आसानी से उसका बीवी बच्चे का कपड़ा देना खर्चा उठाना बाप पे है। अगर तलाक भी हो जाए तब भी बाप ही वो दूध पिलाने की मुद्दत तक माँ और बच्चे का रिस्क का जिम्मेदार होगा, उनके कपड़े का जिम्मेदार होगा। कितना बारी बात है देखिए, क्योंकि बच्चा बाप की तरफ कहलाता है ना, इसलिए बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक, यानी जो ट्रेंड चल रहा है जमाने में,
اب آج کے زمانے میں ہم اگر پرانے زمانے کی بات نکالیں جب یہ قرآن نازل ہوا تو مناسب نہیں ہوتا تھا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا دستور کے مطابق جو دنیا میں اصول چل رہے ہیں، جو جس طرف دنیا بھاگ دوڑ کر رہی ہے اس کے حساب سے آج اگر ہم ہیں آج کے حساب سے کریں گے، پہلے 10 سال پہلے اگر یہ پڑھے سو والے 10 سال پہلے کی مطابق کر رہتے تھے ایسا. پھر آگے بول رہے ہیں دونوں کو بھی لا تکلف نفس، تم تکلیف نہ دو، تمہیں کس کو، نہ عورت کو تکلیف دی جائے نہ مرد کو، کس چیز میں، اس کی طاقت کے بڑھ کے، یعنی کوئی غریب ہے انہیں اپنی استطاعت کے مطابق ہی کپڑا کھانا دے سکتا نا، اس کو اگر تم اور یہ تو نارمل جب ساتھ مل کے رہے تو یہ چیز انڈرسٹینڈنگ میں آ جاتی، مگر جب طلاق ہوتی نا، جب یہاں پہ مسئلے کھڑے ہو جاتے، اب انہیں ہمارا کو طلاق دے کے نہیں ہے نا، اس کی ہمدردی کہیں کرنا، اس کو ایسے ایسے ڈیمانڈ نہ کرو، یہ غلط بات ہے. اسی لیے بتا رہی لا تکلف نفس، اس باپ کو نہ تکلیف دی جائے کہ وہ اپنی وسعت کے بڑھ کر اپنے بچے اور بیوی کا خرچہ دے، اور نہ عورت کو تکلیف دی جائے کہ وہ نہ مرد والے نہ عورت والے دونوں کو بول رہے ہیں. دیکھیں لا تضار والدۃ، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے. ہاں انہیں عورتیں اکثر بچوں کی طرف سے نرمی میں آ جاتی نا، یہ تو مشہور ہے الحمدللہ، تو بچے کی محبت میں عورت کو تکلیف نہ دینا یہ بھی منع کیا گیا ہے، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے. کوئی بھی بھائی دیکھیں ہر جگہ کوئی کچھ تھوڑا نرم مزاج ہوتے، کوئی سخت مزاج ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ نرم اور سختی کیسا دستور کے مطابق پسند ہے، نہ یہ مرد والے عورتوں پہ ظلم زیادتی کرے نہ عورت مردوں پر ظلم زیادتی کرے. یہ آیت کھلی واضح دلیل ہے ہمارے لیے کہ نہ عورت ماں کو تکلیف دی جائے نہ باپ کو تکلیف دی جائے. اور اسی طرح نان نفقہ دینا ہوگا والدین کو، اگر وہ دودھ پلانا چاہیں اور پلا رہے، چھڑانے کی بھی آپس میں رضامندی ہے. وَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، اور اگر وہ والدین آپس میں دودھ چھڑانے کا بھی اگر ارادہ کر لیں تو عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا، آپس میں رضامندی کر لیں اور باہمی مشورے کر کے وہ ایک بچے کا دودھ چھڑائیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور تیسری بات پلانا بھی آپس کی رضامندی سے، چھڑانا بھی آپس کی رضامندی سے، تیسری کسی دوسرے سے پلانا. اور یہ مسئلہ ساتھ ہی آپ لوگ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، پہلے ان کی والدہ نے پلایا، پھر دایا نے پلایا، پھر دائی حلیمہ کو دے کر دوسرے شہر بھی بھیجا گیا، کسی تیسرے شخص سے بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے. جو وجہ تھی وہ سیرت النبی میں آپ لوگ سمجھ چکے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی یہاں سے ہی نکلا. دودھ اگر دوسرے پلانا چاہ رہے ہیں اپنی اولادوں کو ان کے حوالے کر دو، اور جو بات طے ہو جائے، یعنی تم جو ان کو دینے کے لیے مقرر کر لو دیتے وقت اپنے بچے کو، وہ برابر دے دو. پلا کے لائے بعد یا پلانے سے پہلے بھی نہیں دیتے بولے سا غلط بات مت کرو. ہر حال میں انصاف کی روش پر چلو، تو دستور کے مطابق ان کو دے دو. پھر ان تمام باتوں میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے. جب ہم ایک معمولی کیمرے سے کسی دکان میں جائیں تو ڈرتے ہیں کچھ بھی غلط حرکت کرنے سے، تو ہمیں بدرج اولا اس سے زیادہ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ بات کو ہمیں اپنے ذہنوں میں پختہ کر لینا ضروری ہے. یہ آیت بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. اگر تم صحیح عمل کر رہے ہو اس کو بھی دیکھے گا، یا اگر تمہارے اندر بدماشی سے کوئی عمل کر رہے ہو اس کو بھی اللہ دیکھ لے گا. ٹھیک ہے، یہ آج سمجھ میں آ گئی. آگے بڑھے ہم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر واشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما
سوری بما تعملون خبیر. دیکھیے کیا ترجمہ ہے یہاں، والذین اور وہ لوگ جو یتوفونا فوت کر دیے جائیں یعنی فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، تو یتربصنا تو وہ بیویاں انتظار میں رہیں، انتظار میں رکھیں یعنی وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، کس سے؟ دوسری شادی کرنے سے، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، 4 اشہر 4 مہینے، وعشرا اور 10 دن، فَإِذَا پس جب، بلغنا پھر جب وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں، فعلنا جو وہ کریں، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، فعلنا جو وہ عورتیں کریں، فی انفسہن اپنے آپ سے یعنی اپنے حق میں، یعنی دوسری شادی کا مسئلہ وغیرہ وہ کر سکتی ہیں 4 مہینے 10 دن کے بعد، بالمعروف یہاں پر بھی دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ ساتھ اس کے جو تعملون خبیر تم عمل کرتے ہو جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ تم میں جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک عدت میں رکھیں، پھر جب وہ مدت ختم کر لیں تو اچھائی کے ساتھ اپنے لیے وہ اپنے لیے جو بھی کرنا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے. یعنی یہاں پر بھی دیکھیے کیا بات بتائی جا رہی ہے، ایک جو مضبوط رشتہ ہوتا ہے نا، شوہر بیوی کا رشتہ دنیا میں بہت ہی ایک پائیدار اور مضبوط محبت کا بہت ہی خاص رشتہ ہوتا ہے. تو اس رشتے کی خاصیت کا اور اس کی اہمیت کا لحاظ رکھتے ہوئے عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر ان کے شوہر مر جائیں، چاہے وہ عورت جوان ہو یا بڑھاپے میں ہو یا درمیانی عمر کی ہو، کوئی بھی عمر میں ہو، اگر وہ اپنے ساتھ کوئی دوسرا رشتہ جوڑنے کی خواہش مند ہے، تب بھی وہ فوراً اپنا دوسرا نکاح نہیں کرا سکتی. بہت سی عورتیں تو نہیں کراتی ہے، دنیا میں رواج نہیں ہے، مگر اگر کرنا بھی چاہیں تو وہ کم سے کم 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے، وہ اپنے آپ کو سنبھالے. اصل میں تو اس میں وہ عورتوں کا مسئلہ ہوگا جو اپنے شوہروں کے ساتھ کئی عرصہ رہ کر ان کی زندگی میں رہتی تھی، تو ان کو یہ ایک مدت ایک اپنے آپ کو سنبھال لے اور اس بات کو قبول کرنے میں ہوگی کہ اب ان کے ساتھ ان کے شوہر نہیں ہیں، اب انہیں اپنی زندگی کو خود اپنے بہتری کے لیے جو کچھ سوچنا ہے سوچ سکتے، مگر فوراً نکاح کرنا نہیں ہے، چاہے وہ کتنی جوان بھی کیوں نہ ہو یا کتنے بھی 1 سال 1 دن بھی کیوں نہ گزر جائے. دیکھیے آگے آئے گا وہ تو جو شوہر مر جائے اور اپنی عورتوں کو چھوڑ جائے تو اس کی عدت تو ہمیں معلوم ہو گئی. باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں یہ ذمہ داریاں وارثوں کو ملیں گی، سمجھ رہے نا. اب شوہر چلا گیا، اب اس کو بھی نکال دو بہو کو، بلکہ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی یہ ذمہ داری 4 مہینے 10 دن کی اس کے وارثوں کو ہوگی کہ وہ بچے کو بھی اور ماں کو بھی اس کے صحیح حقوق دیں، اور عورت کو تکلیف نہ پہنچائے اور نہ بچے کی پرورش اور نگہداشت میں کوئی لاپرواہی کرے جو اس کے وارثین ہوتے ہیں. دیکھیے کتنا پیارا طریقہ ہے ہمارے رب کا کہ وہ کس کا ہر لحاظ سے ہر ایک کا خیال رکھتا ہے، الحمدللہ. اور دوسری بات ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ یہ عدت وفات ہر عورت کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ہر عورت کے لیے ہے عدت وفات، چاہے وہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ. یعنی مدخولہ سے مراد جس عورت سے شوہر نے دخول کیا ہو، جمع کیا ہو، یا غیر مدخولہ جس سے نہ کیا ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو. البتہ اس سے حاملہ عورت مستثنا ہے، کیونکہ حاملہ کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت وفات وضع حمل ہے، کیونکہ اگر وہ 1 مہینہ بھی ہو سکتی یا 9 مہینے بھی ہو سکتی، 1 دن بھی ہو سکتی
یا اب آج انتقال ہو گیا کسی شوہر کا اور اس کی بیوی حاملہ تھی اور کل اس کی ڈیلیوری ہو گئی، تو اس کی عدت وہ 1 دن ہی رہتی. کیوں؟ اس کے بعد انہیں شوہر سے نہیں ملی نا، اس لیے. ٹھیک ہے. اور حاملہ عورت کی عدت کا الگ مسئلہ ہے. اگر 9 مہینے بھی ہو جائے تو حمل ڈیلیوری ہوئے بعد ہی اس کی عدت ختم ہوگی. 4 مہینے 10 دن اس کے لیے خاص نہیں ہے، کیونکہ اس کی عدت وضع حمل ہے. آگے کی آیت میں آ رہا، دیکھیے سورہ طلاق میں، والوالدات نہیں وَأُولَاتُ أَحْمَالٍ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کی مدت وضع حمل ہے. یہ قرآن سورہ طلاق میں آیت نمبر 65 میں بتا رہا، نہیں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4 میں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے اور حاملہ عورتوں کی مدت کیا وفات وضع حمل ہے، چاہے وہ کم سے کم بھی کیوں نہ ہو، زیادہ سے زیادہ 9 مہینے سے زیادہ وضع حمل رکھ دیے اس کو. اس عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت کی حتیٰ کہ سرما لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے میری بہنوں؟ ہمیں یہ بات حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے، جب ایک شوہر مر جائے تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک کوئی زیب و زینت کرنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ سرما لگانا بھی اور خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے. البتہ مطلقہ رجیہ کے لیے عدت کے اندر زیب و زینت ممنوع نہیں ہے. اور مطلقہ بائنہ میں اختلاف، یہ بعد میں بولیں گے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، بس یہ سمجھ جائیے. ٹھیک ہے. زیب و زینت نہیں کرنا تاکہ اس کو احساس ہونا ہے، جو ایک شوہر کی اہمیت ہوتی ہے اس کا احساس اس کو رہنا، بلکہ یہ اجازت دے رہے. اور باہر نہیں نکلنے کی بات یہ ہے، اگر وہ کمانے والی کام کرنے والی ہے اور اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو اجازت ہے کام کرنے جانے کے لیے. اگر اس کی کوئی کفالت نہیں کر رہا ہے، اس پہ ظلم و زیادتی ہے، تو وہ خود مغرب سے پہلے مگر گھر کو آ جائے. ٹھیک ہے. مجبوری میں اس کو اجازت ہے، کیونکہ کھانا پینا اس کا حق ہے، اس کی زندگی گزارنا حق ہے، اس لیے وہ جا سکتی ہے. اگر کہیں دوسرا انتظام نہ ہو تب، مگر وہ دوسرا انتظام ہو رہا پھر بھی میں گھر میں نہیں بیٹھ سکے نکل رہی ہوں، تو یہ اجازت نہیں ہے. کیونکہ معمولی سرما لگانے سے بھی روکا گیا ہے، تو باہر نکل کے اپنی منمانی کرنے سے کیسی اجازت مل سکتی. ٹھیک ہے. یہ بات معلوم ہے. اس کے بعد وہ اپنے لیے اجازت ہے کہ وہ جو چاہے اپنی آپ سے کرے، کیونکہ اس کو ایک ایکسپیرینس آ جاتا، اس کو ایک زندگی میں تجربے حاصل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے لیے جو بہتر ہے وہ کر سکتی ہے، اجازت ہے. فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. اور وہ جانتی ہے، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جو بھی وہ فیصلہ اختیار کرے اس میں اپنے لیے اللہ سے مدد حاصل کرتے ہوئے فیصلہ کرے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. الحمدللہ رکوع ختم ہوا. ترجمہ دیکھیے. ولا اور نہیں ہے، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں، جو عرضتم تم اشارہ کرو، بھی اس کے ساتھ، من خطبۃ النکاح نکاح کے پیغام کا. عورتوں کی عدت میں، عدت کے درمیان میں بتاؤں گی کیا بات ہے یہ. او اکنندم یا تم پوشیدہ رکھو، فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ جان لے گا اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم یہ کہ یقیناً تم ستذکرونہن ضرور ذکر کرو گے ان عورتوں کا، ولیکن لیکن لا تواعدوہن نہ ان سے وعدہ کرو، سرن چھپ کر، اللہ مگر، ان تقولوا یہ کہ تم کہو، قولا معروفہ کوئی بات دستور کے مطابق، ولا اور نہ، تعظیمو مت عزم کرو، یعنی مت ارادہ کرو، عقدۃ النکاح
نکاح کا عقد کا حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الکتاب میعاد مقرر اجلہ اپنی انتہا کو، یعنی وقت عدت پوری ہو جائے. وَعَلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. فاحذروا تو تم لہٰذا اس سے ڈرو. وَعَلَمُوا اور جان لو بلا شبہ ان اللہ کہ اللہ غفور بخشنے والا اور حلیم نہایت بردبار. ان باتوں میں دیکھیے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ مردوں سے یہاں مخاطبت ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ جب یہ ہو گیا نا، وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھے. اس درمیان میں، یہ مدت کے درمیان میں تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارہ کنایے میں ان عورتوں سے نکاح کی بات کہو. یعنی اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، تو ڈائریکٹلی اس کو جا کے نکاح کا پیغام مت دو ابھی عدت کے درمیان، بلکہ تم کسی کے ذریعے ذکر کر سکتے. تمہارے کو اگر انٹرسٹ ہے کسی مرد کو، تو وہ اشارے میں، یعنی ڈائریکٹلی کھلے الفاظ میں نہیں بول دینا کہ میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں، اس کو بول دو، بلکہ ایسا نہیں بولنا ہے، بلکہ دوسرے سے اشارتاً ذکر کر سکتے. یعنی وہ پریشان نہ ہو، اس کے پیرنٹس ہو یا کچھ بھی، اس کے لحاظ سے اشارتاً وہ کسی اور سے ذکر کر سکتے ہیں، مگر ڈائریکٹلی ان عورتوں سے نہیں کہنا ہے. کیونکہ نکاح کی بات تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارہ کنایہ میں ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو، یا عورتوں سے بھی، یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو. بہتر تو یہ ہے کہ اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کر لو، کیونکہ اللہ تو جانتا نا تمہارا کیا ہے، نیک ارادہ تمہارا صحیح ارادہ ہے، غلط ارادہ ہے، کیا ہے اللہ جانتا. تو دل میں پوشیدہ رکھ سکتے، اور اشارتاً کسی عورت کو ہی، وہ ڈائریکٹ عورت کو یا اس کے پیرنٹس کو بول سکتے. اور جان لو کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم ضرور اس سے ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو. وعدے وغیرہ بھی نہیں، کمٹمنٹ دے دینا کہ نہیں میں تمہارے سے وہ کرتا ہوں فلاں فلاں، یہ سب ایسی باتیں اس کی عدت کے درمیان مت کرو، یہ مناسب نہیں ہے. سمجھے نا؟ یہ بیوہ یا وہ عورت جس کو 3 طلاقیں مل چکی ہیں، یعنی طلاق بائنہ، ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے کنایے میں تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو. مثلاً میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے، یا میں نیک بیوی کی تلاش میں ہوں، ایسا بول سکتے. لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت کر لو، اور نہ مدت گزرنے سے پہلے ہی نکاح کا پیغام بھیج دو، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. سمجھ رہے نا؟ لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے 1 یا 2 طلاق دی ہے، اس کو عدت کے اندر اشارے کنایے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے. جس کی 2 طلاقیں ہوئی، 1 طلاق ہوئی، اس کو نکاح کا پیغام نہیں دینا، بلکہ جس کی پوری 3 طلاقیں ہو گئی یا اس کا شوہر مر گیا تو اشارتاً بول سکتے، مگر ڈائریکٹ بات وعدہ نہیں کرنا. جب تک عدت نہیں گزر جاتی اس پر خاوند کا ہی حق ہے. ممکن ہے خاوند جو رجوع بھی کر سکتا، 2 طلاقوں کی تک بھی اجازت ہے نا رجوع کرنے کی، اس لیے. ٹھیک ہے، اب یہاں ایک مسئلہ غور کر لیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاہل لوگ عدت کے اندر ہی نکاح کر لیتے ہیں. سن رہے نا؟ ایسا ہوتا ہے، تفسیر میں بتا رہے ہیں اس کی بابت یہ حکم آیا ہے کہ اگر ان کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی ہے تو فوراً ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے. جو نکاح کر لیتے عدت کے درمیان، تو فوراً ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے. اور اگر ہم بستری بھی ہو گئی ہے تب بھی تفریق ضروری ہے. 2 چیزاں بھی ضروری ہے. تاہم 2 بار ان کے درمیان عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کے درمیان اب کبھی باہم نکاح نہیں ہو سکتا جو عدت کے درمیان نکاح کر لیتے، کیونکہ اللہ کا صاف حکم ہے نہیں کرنا، بلکہ تو نکاح کر لیے تو تفریق کرا دو اور ان کو کبھی بھی نکاح نہیں ہونا. بلکہ بعض علماء بولتے، اور بعض علماء کیا بولتے، ان کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے مگر وہ پوری عدت گزرنے کے بعد. ٹھیک ہے، یہ بہت باریک مسئلے ہیں، اس کو غور و فکر سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک بار خود اپنے سے تلاوت کرنے کی بھی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، احسن البیان
تفسیر ابن کثیر کی تشریح اپنے کو خود اپنے الفاظ میں بھی تلاوت کرنا ہے تاکہ اس کے جو مسئلے مسائل ہیں ہمیں اچھے سے سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیے اور کیا بول رہے ہیں. فَاحْذَرُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا. یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں اس مسئلوں میں ہمیں کوتاہی کرنے سے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ یہ صفتیں لائی گئی ہیں, ان اللہ غفور حلیم, اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بردبار ہے. اس سے ہمیں بار بار مغفرت اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رحمت میں شامل ہو سکے. ٹھیک ہے, اب آگے پھر ایک اور طلاق کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے, تو کیا ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھ لیں انشاءاللہ. یہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا بہتر رہتا, کیوں بولتے اس کے مسئلے تھوڑے باریک ہے بلینا. اب آج کی باتیں یاد رکھیے آپ لوگ انشاءاللہ, اللہ ہمیں نیک توفیق دے تاکہ ہم نیکسٹ کلاس میں اور تھوڑے طلاق کے مسئلوں کے بارے میں ڈسکس کر سکیں انشاءاللہ. جی میم انشاءاللہ بچ. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. میم